للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم نماز کے اندر جو ہماری تجوید کی غلطیاں ہوتی ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے روزمرہ 5 وقت کے نماز پڑھنے والے لوگ تجوید کے اندر غلطیاں کرتے ہیں، اور ایسی غلطیاں کہ اگر وہ غلطیاں کسی عالم دین کے سامنے پیش کر دی جائیں تو وہ آپ کے اوپر فتویٰ لگا دے کہ آپ کی نماز ہی قبول نہیں۔ یعنی ہم ساری زندگی نماز پڑھتے رہتے ہیں لیکن تجوید کی غلطیاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں عام طور نمازوں میں۔ پہلی غلطی جو ہم تکبیر اولیٰ کے بعد پڑھتے ہیں نا، وہ سبحانک اللہم ہم پڑھتے ہیں۔ ہمارے کثیر تعداد کی جو نمازی ہیں وہ سبحانک اللہم نہیں پڑھتے، سبحانک اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، ابتدا ہی کے اندر غلطی ہے۔ سبحانک اللہم لفظ ہے، یہ پہلی غلطی ہم تجویدی جو کرتے ہیں نماز کے اندر، وہ سبحانک اللہم کے بارے میں۔ دوسری بڑی غلطی، سورہ فاتحہ جب شروع کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے اندر جو ہم پہلا لفظ بولتے ہیں نا، عام طور پر جو بولا جاتا ہے تو اس میں ایک الحمد نکل آتا ہے، جو عام بغیر نکالنے کے جو ہاں نکلتا ہے نا، وہ ہاں ہاتھی والا ہوتا ہے، جبکہ ہم نے جو ہاں نکالنا ہے وہ حلق کے اندر سے نکلتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا جو پہلا لفظ ہے جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو یہ الحمد کی جو ہاں ہے نا، اس ہاں کو ہم ہاں پڑھ دیتے ہیں۔ اور عربی الفاظ کے اندر تو لفظ کے ساتھ معنی بھی بدل جاتا ہے، بہت زیادہ معنی بدل جاتا ہے۔ اب دیکھیں سورہ اخلاص کا جو لفظ ہے قل هو اللہ احد، اس کا ترجمہ یہ کہ اے نبی آپ فرما دیجیے اللہ ایک ہے، لیکن عام طور پہ جو پڑھا جاتا ہے وہ قل هو اللہ احد پڑھا جاتا ہے، یعنی کاف 2 نقطوں والا نہیں بلکہ کاف کتاب والا پڑھا جاتا ہے، چونکہ تجوید پڑھی نہیں ہوتی تو اس کا معنی کیا بن جاتا ہے کہ کھاؤ اللہ ایک ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا معنی کے اندر فرق پڑ جاتا ہے۔ تو لہذا تجوید کے اندر جب آپ نماز پڑھیں گے تو پھر الحمد نہیں پڑھیں گے، الحمد الحمد، یہ ہاں آپ کو حلق سے نکالنی پڑے گی۔ یہ دوسری غلطی ہے۔ تیسری غلطی جو ہم نماز کے اندر کرتے ہیں، سورہ فاتحہ ہی کے اندر ہے، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، چند ایک جنہوں نے کچھ پڑھا ہوتا ہے، تو یہ لفظ ہے ایاک نعبد، ایاک نعبد، تو ایاک کے اوپر کچھ زور لگانا آپ نے، اور نعبد کی جو دال ہے نا، یہ بڑی باریک غلطی ہے، بلکہ بعض امام بھی ایسے ہیں کہ جو اس کے اوپر غلطی کر دیتے ہیں، ان کی بھی توجہ چاہیے۔ ایاک نعبد یہ دال کے اوپر پیش ہے، لیکن بعض جگہ پر نماز کے اندر دیکھنے میں آیا ہے کہ امام سے بھی کچھ غلطی ہو جاتی ہے، وہ اس دال کو تھوڑا سا لمبا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لفظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ نعبدو پڑھنا ہے، نعبدو نہیں پڑھنا، تھوڑا سا آپ نے پیش کو لمبا کیا تو اس کا معنی بدل جائے گا اور امام کی بھی غلطی ہو جائے گی۔ تو ایاک نعبد، بس نعبدو نہیں پڑھنا، یہ غلطی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد آپ چل کر آگے جب جائیں گے تو سورہ اخلاص جو ہے عام طور پر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ قل هو اللہ احد پڑھی جاتی ہے، تو اس میں بھی بندہ جو ہے نا وہ کاف کتاب والا عام طور پہ نکل جاتا ہے، جس کا معنی بدل جانے کا بڑا ڈر ہوتا ہے، اور اگر بدل گیا تو پھر نماز ہی انسان کی فاسد اور خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے قل هو اللہ احد، کاف کو 2 جو نقطوں والا کاف ہے وہ نکالنا، اس کے لیے نکالنا پڑتا ہے، خود نہیں نکلتا۔ اسی طرح سورہ اخلاص کے اندر ایک اور جو غلطی عام طور پر سننے میں آتی ہے، وہ یہ کہ لفظ لم یلد کے اندر لوگ غلطی کرتے ہیں، اس کو لم یلدو بھی پڑھ دیتے ہیں کچھ لوگ، تو لہٰذا یہ غلطی ہے، اس کو ٹھیک کریں، دال کے اوپر پیش نہیں ہے بلکہ جزم ہے، لم یلد لفظ ہے، لم یلدو نہیں ہے۔ تو اس طرح کے لفظوں میں اور بھی کافی لوگ آگے پیچھے کر کے پڑھتے ہیں، تو لہٰذا سورۃ اخلاص کے اندر مکمل طور پر تجوید ٹھیک ہونی چاہیے۔ اتنی اہم ترین صورت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا
کہ جو بندہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل قرآن پاک کا ثواب اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب آپ ٹھیک پڑھیں گے، صحیح پڑھیں گے تو اجر ملنا ہے، غلط پڑھنے پہ تو اجر نہیں ملتا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، اب ہم التحیات کے اندر چلتے ہیں۔ عام طور پہ جتنے بھی لوگوں کو سننے میں دیکھا گیا، جو سناتے ہیں ہمیں آقا نماز، وہ التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ التحیات لفظ نہیں ہے بھائی، بڑے پڑھے لکھے نمازی حضرات بھی اس کے اندر غلطی کرتے ہیں۔ یہ التحیات لفظ ہے، التحیات نہیں ہے، اس کو جزم پڑھتے ہیں ہم، یہ جزم نہیں ہے۔ التحیات للہ والصلوات، یہ بھی تجوید کے اندر ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ اسی طرح آگے درود ابراہیمی کے اندر بھی کچھ غلطی ہے، اور اس کے بعد جو اخیر میں دعا پڑھتے ہیں، دعا کے اندر بھی کچھ غلطیاں آتی ہیں۔ ان میں سے جب ہم ربی جعلنی پڑھتے ہیں، عام طور پہ آپ دیکھیں گے ربی جعلنی پڑھا جاتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لفظ شاید بالکل ٹھیک ہے کہ ربی جعلنی سارے پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ بڑی باریک غلطی یہاں پر ہے جو عام طور پہ سمجھنے میں آتی نہیں ہے کہ بندہ صحیح پڑھ رہا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا ہم عام طور پہ جو پڑھتے ہیں، جو پڑھی سننے میں آتا ہے وہ ہے وہ پڑھتے ہیں ہم کیسے، رب جعلنی پڑھتے ہیں، ربی جعلنی پڑھتے ہیں، لیکن یہ لفظ ہے ربی جعلنی، یعنی با کو جیم کے ساتھ آپ نے ملانا ہے۔ بڑی باریک غلطی عام طور پہ پڑھنے میں سننے میں آئے گی تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن یہاں پر آپ نے کیا پڑھنا، ربی جعلنی، ربی جعلنی، یعنی با جیم کے ساتھ لگے گا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ومن ذریتی جو لفظ ہے یہ بھی عام طور پہ غلط پڑھا جاتا ہے، من ذریتی پڑھ دیتے ہیں، تو یہاں پر لفظ زور لگے گا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ تو ذریتی جو ہے یہاں پر بھی عام طور پہ لوگ شد نہیں پڑھتے، بغیر شد کے پڑھ دیتے ہیں، تو وہ لفظ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہ نماز کے اندر تجویدی غلطی ہے۔ پھر اخیر میں جب سلام پھیرتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، دیکھنے میں کوئی غلطی نہیں آتی، لیکن یاد رکھیے السلام علیکم نہیں کہنا، السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا ہے۔ یعنی آپ کا جو شروع میں حمزہ ہے، الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو اس کے اوپر آپ نے زور لگانا تھوڑا سا، سلام علیکم نہیں، السلام علیکم کا لفظ ہے۔ تو لہذا یہ نماز کے اندر چند ایک غلطیاں، سبحانک اللہم کے اندر، اسی طرح الحمد کے اندر، اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر، قل هو اللہ کے اندر، لم یلد کے اندر، لم یلد کو لوگ لم یلدو بھی پڑھ دیتے ہیں، اسی طرح التحیات لفظ پڑھا جاتا ہے، تو التحیات نہیں بلکہ التحیات ہے۔ اسی طرح رب جعلنی نہیں ہے بلکہ رب جعلنی ہے، ومن ذریتی نہیں ہے، ومن ذریتی ہے۔ سلام علیکم نہیں بلکہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ چند ایک مین جو غلطیاں تھی وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس لیے ریکارڈ کرا دی ہیں تاکہ آپ بار بار اس خطاب کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوں گے کہ ہماری نماز کے اندر کتنی غلطیاں ہیں۔ ان غلطیوں کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ ایسی نماز ہم اللہ کی بارگاہ میں ادا کریں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ بھی حاصل فرمائے۔